How do you get started in real estate؟ اور یہ اسی طرح سے ہی لیجیے گا کہ how we should start growth in real estate. لائک اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو ایک نئے بزنس وینچر کے طور پہ ایک نئی ایفرٹ کے طور پہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر گرو کس طرح سے کریں؟ دے رہا ہوں 5 مرلے پکڑ لیں یا ورٹیکل پکڑ لیں، کچھ بھی پکڑ لیں، وہ ایک میں آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہو جائے کہ اس ایریے کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو کسی کی بھی ہو وہ کہے کہ جی وہ فلانے صاحب ہیں، ہی از دا ایکسپرٹ مین، تو اسی سے ہم جا کے انفارمیشن لیں گے، اسی سے جا کے ہم ڈیل تھرو کریں گے، اسی سے ہم جا کے تو وہ اور پھر آپ کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا وہ آپ کے کام آتی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں اس لیے ہے کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں اور IMF سے ہم ہیلپ لیتے ہیں. ٹیررزم کے یہاں پہ ایشو ہیں، جو باہر سے پیسے آتا ہے اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، انڈاکومنٹڈ منی بے تحاشا ہے. یہ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ پہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور وہ کیوں پڑتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انڈاکومنٹڈ منی آپ کی ریئل اسٹیٹ میں ڈمپ ہوتی ہے. ہم اس کو مانیں ہم اس کو نہ مانیں، لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈمپ ہوتی ہے. ہم تو 10 دفعہ گورنمنٹ کو سجیشن یہ دے چکے ہیں کہ اللہ کے بندو جو نان فائلرز ہیں ان کو بین کریں، لیکن جو فائلرز ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو دی شو. آئی ایم عرفان رستم اینڈ عمران فیض از سٹنگ ود اس. آج کل جیسا کہ بارشوں کا موسم ہے، جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی بارشیں ہوں گی اور اس میں نہائیں گے، سیلاب آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا، شکر الحمدللہ. اور یہی صورتحال کم و بیش ہماری بزنس کے ساتھ بھی رہی ہے. اس سیزن میں اس کوارٹر کے اندر ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ بزنس بہت اچھے طریقے سے گرو کریں گے، اسپیشلی پنجاب کی مارکیٹ، پاکستان کی مارکیٹ اوور آل بہتر ہو رہی ہے، دیٹس رائٹ. بٹ یہ اتنی گروتھ نہیں ہے جتنی پاپولیشن ہے یا جتنی ہمیں ضرورت ہے. Expectations are still high. We are expecting better growth. But there are people, there are men in this world, in this Pakistan, in this Lahore, in city. Those who are not only building their career, building their earning money, but also they are building their legacy. The name is Imran Faz. In today's episode, we're gonna talk about like how he is building not only the properties, but how he is building his legacy. His name is now resonating in the his legacy, his vision, his strategies, and real growth in real estate world. He is known everywhere, from the property market to the leading teams, driving innovation, and there are many things like we can name you for those things, and that's our topic today. Like how to build, how to grow, how to be successful. With tiny little steps or with bigger steps, what strategy we should take. ایک اور بات کی جاتی ہے اسمارٹ موو، ہارڈ موو نہ کیا جائے، اسمارٹ طریقے سے چلا جائے. بٹ ان پریکٹیکل لائف ہاؤ دس کین ہیپن، لائک ہاؤ ہی از ڈوئنگ، what those type of steps we can take, small tiny steps, or make our strategies, change our things so that we can replicate his success. So that's our topic. Assalamu alaikum Imran sahab, kya haal chal hai aapke? Walaikum assalam for joining us and giving us this topic. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کروایا، اور بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور ہر بندے نے اوبویسلی ان چیزوں کو لے کے چلے گا ہی تو وہ ایک سکسیس سٹوری شروع ہوتی ہے نا. تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ڈپریشن آتا ہے، آپ دیکھیے جس وقت نیگیٹو فورسز ہمارے ارد گرد ہوں، ہم ہر طرف سے نیگیٹو نیوز سن رہے ہوں، اس کے بعد ہم کام پہ بیٹھیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یار ہمیں بھی انیشلی کوئی بہت اچھی سکسیس نہیں ہو رہی، تو اس طرح کا ڈپریشنز اٹیک کرتے ہیں. نہ صرف بزنس کے اوپر وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پرسنالٹی پہ، ہماری فیملی پہ، ہر جگہ پہ اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں؟ ہر وقت کیسے اسمائلنگ ہو سکتا ہے بندہ؟ عرفان بھی آپ کو پتا ہے ڈپریشن بھی جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف لائف. ہاں بالکل. کامیاب بندے جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، اپنے اوپر کچھ نہ کچھ چیزیں ہیوی رکھتے ہیں، ڈپریسڈ رہتے ہیں. بہت سارے مطلب ہر دفعہ آپ ہر ٹارگیٹ تو نہیں اچیو کر سکتے نا. ظاہر ہے کوئی بھی ٹارگیٹ آپ رکھیں گے، اگلی دفعہ آپ اس سے بڑا رکھیں گے، اس سے اگلی دفعہ آپ اس سے بڑا رکھیں گے، تو آبویسلی ڈپریشن از اے پارٹ آف لائف. یہ ڈپریشن فیلیئرز ہیں
ہر بندے کی زندگی میں فیلئر ہوتے ہیں. نہیں, بزنس فیلئرز, بزنس فیلئرز ہیں, بالکل ہوتے ہیں. بزنس فیلئر جب تک نہیں ہوتے نا, آپ سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی فیلڈ میں. تو بزنس فیلئر تو جو ہے اٹس اے پارٹ آف بزنس, اٹس اے پارٹ آف جاب, اٹس اے پارٹ آف لائف. بزنس فیلئر ہوتے ہیں اور ہر سکسیزفل بندے کی لائف میں بزنس فیلئر ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں سکسیزفل ہو گیا ہوں, بس میں صبح اٹھا ہوں اور میں نے کوئی ذہن میں کوئی بات آئی, کوئی آئیڈیا آیا اور ہم اس کو لے کے چل پڑے اور جی میں آج, ایسے نہیں ہوتا. مطلب جیسے ایک سکسیزفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ویسے ہی بہت سارے فیلئرز بھی ہوتے ہیں. بہت سارے فیلئرز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اوکے, سو آپ کا فائنینشیل لاسز بھی ہوئے؟ اوبویسلی فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں. آپ کو دیکھیں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا, یہ تو عرفان بھائی چیزوں کو آپ نے کیسے پورٹرے کرتے ہیں, آپ دیکھتے کہتے ہیں کیسے ہیں. آپ جب پاسٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی, کہاں آپ کو لاسز ہوئے, تو اس کو سیکھ کے آگے بڑھنے کا نام یہ گروتھ ہے یا سکسیس ہے. وہ آپ اس کو جو بھی ڈیفینیشن دیں, لیکن یہ سٹیجز ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے اپنے کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ فیلئر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے وہ تجربہ نہیں آئے گا. جی. اور ڈرائیو جو ہے وہ سوئمنگ جو ہے وہ کتاب پڑھ کے نہیں سیکھی جا سکتی, سوئمنگ کرنی پڑے گی. دیٹس رائٹ. لیکن جس وقت ڈپریشن انسان پہ آتا ہے یا مطلب ایک لاس ہوا, فائنینشیل لاس ہوا, میری جو جمع پونجی تھی ساری چلی گئی, ناؤ لائک ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. اچھا, یہ ہم نے میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ میں نے ایک دوست خیر مجھے نظر آیا تو میں بڑا اس کو دیکھ کے نا مجھے لگا کہ یار یہ آج سے 5-7 سال 8 سال پہلے تو یہ بہت اچھا جا رہا تھا, یہ گرو کر رہا تھا, اچھی گاڑی تھی, اچھا گھر تھا. تو وہ سننے میں بھی آ رہا تھا کہ وہ کافی اس کے لاسز ہوئے. لیکن اس ڈپریشن سے دیکھیں نکلنے کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہاں ایک ٹائم آیا, وہ ایک بیڈ پیچ آیا, اب اس کو میں کس طرح امپروو کروں, کس طرح کیا اسٹریٹجی ہو کہ ہم اس فیلئر سے نکلیں, ہم اس ڈپریشن سے نکلیں. دیکھیں وہ آپ کو اسی پیٹرن پہ دوبارہ آنا پڑتا ہے جس پیٹرن سے آپ نے کام شروع کیا تھا. یہ کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا کہ لیٹ سپوز آپ نے ایک 0 سے کام شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ آپ نے 1 لاکھ کے بجٹ میں بزنس شروع کیا, پھر آپ نے 1 کروڑ کے بزنس میں شروع آپ گئے, پھر آپ 50 کروڑ کے بزنس, تو آہستہ آہستہ آپ گرو کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا بڑا ہیوی لاس ہو جائے, جب آپ کو بہت نقصان ہو جائے, تو کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے جا کے نا پہلے گیئر سے گاڑی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو وہ ہم نے اس پہ بات کی بھی, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑتا ہے. ایک سٹیپ پیچھے جا کے وہی جو آپ 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, 15 سال پہلے جو آپ محنت کرتے تھے, کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو وہ لینی پڑے گی, کچھ نہ کچھ موٹیویشن آپ کو وہاں سے لینی پڑے گی. اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لیٹس سپوز 15 سال پہلے نہیں تھی, اب آ گئی ہیں. جس طرح AI نے ہمیں چینج کر دیا ہے, جہاں پہ آپ کو IT نے بہت چینج کر دیا ہے. جس طرح ابھی یہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, یہ 15 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو اس حال میں ڈھال کے, اور وہ والی محنت جو آپ نے 15 سال پہلے کی ہوتی ہے, 10 سال پہلے کی ہوتی ہے, 20 سال پہلے کی ہوتی ہے, جب آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے, تو اس میں جب تک آپ اپنے آپ کو لے کے نہیں جائیں گے, اپنے آپ کو اس میں مرج نہیں کریں گے, آپ دوبارہ شاید آپ پھر وہ ڈپریشن میں رہیں گے. لیکن آپ کو بڑے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کے ساتھ دوبارہ امپروو کرنا ہوگا, اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ امپروو کر جاتے ہیں. پھر آپ How do you get started in real estate? اور یہ اسی طرح سے ہی لیجئے گا کہ how we should start growth in real estate. Like اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو ایک نئے بزنس وینچر کے طور پہ, ایک نئی ایفرٹ کے طور پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ہم اس کے اندر گرو کس طرح سے کریں تاکہ اسی ٹاپک کو کور کیا جائے, اور اسی کے اوپر کویشچنس کریں جن لوگوں کے پاس اگر مزید اس ٹاپک کے بعد سمجھ نہیں آتی تو. So how did we get started in real estate, and what were your first few lessons? اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں عرفان بھائی, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بزنس کمیونٹی میں بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ایون آپ جب فوڈ میں جاتے ہیں تو جی آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو 1 ڈش, آپ آج کل بڑا نام سنتے ہیں نا کہ 1 ڈش کر لیں, کوئی ایک اسپیسیفک نیش پکڑ لیں. کوئی بھی آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے کلودنگ برانڈ میں جانا ہے تو ایک اسپیسیفک نیش پکڑ لیں, آپ اس کو کنٹینیو. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں. مطلب ریئل اسٹیٹ کا اگر بات کریں تو ریئل اسٹیٹ از اوپن فار آل, اور بہت بڑی ہے, اور اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ آپ پلاٹس میں جائیں, آپ فائلز میں جائیں, آپ ورٹیکل میں جائیں, آپ فارم ہاؤسز میں جائیں, بے تحاشا چیزیں, گھروں میں چلے جائیں. آپ نے اس میں سے کوئی بھی ایک چھوٹی چیز پکڑنی ہے, اس کی آپ نے سب سے پہلے اس کی ایکسپرٹیز آپ نے کرنی ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر ریئل اسٹیٹ میں آنا ہے تو آپ ایک 5 مرلے کا پلاٹ پکڑ لیں.
کہ جی آپ نے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے اتنے چھوٹے لیول پہ آپ نے آنے کہ آپ نے صرف ایک چیز آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ پکڑ لیں آپ, اس میں آپ کی اتنی گرپ ہو کہ اس ایریے کی, اس سراؤنڈنگ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ کہے کہ جی عرفان صاحب از دا بیسٹ پرسن. جتنی پراپرٹیز ہیں, جتنے بھی یہ سوسائٹیز ہیں, اس کے اندر 5 مرلے کی میرے پاس نالج. وہ ہاں ایگزیکٹلی میں مثال دے رہا ہوں, 5 مرلے پکڑ لیں یا ورٹیکل پکڑ لیں, کچھ بھی پکڑ لیں, وہ ایک میں آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہو جائے کہ اس ایریے کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو, کسی کی بھی ہو, وہ کہے کہ جی وہ فلانے صاحب ہیں, ہی از دا ایکسپرٹ مین, تو اسی سے ہم جا کے انفارمیشن لیں گے, اسی سے جا کے ہم ڈیل تھرو کریں گے, اسی سے ہم جا کے تو وہ اور پھر آپ کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا وہ آپ کے کام آتی ہے. گردوں کا اسپیشلسٹ میں وہ آپ کے کام آتی ہے. آپ کوئی بھی ڈاکٹرز کا لے لیں, وہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہی از دا اسپیشلسٹ نا, تو وہی بندہ. تو یہ اسٹارٹ آپ نے یہاں سے لینا ہے, یہ آپ کے بیسکس ہوتے ہیں. اس میں آپ سروے کریں, اس میں آپ انفارمیشن اکٹھی کریں, اس میں آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں, اس میں آپ کے پاس انوینٹری اتنی زیادہ ہو. ایکسپرٹیز کا مطلب تو یہ نا کہ آپ کے پاس انوینٹری اتنی زیادہ ہو کہ کوئی بندہ بھی آپ کو مات نہ دے سکے. مطلب ایون میں آپ کو بتاؤں 2004-05 میں عرفان بھائی جب ہم نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا نا, تو ہم نے ڈی ایچ اے فیز 5 لاہور میں, آپ کو پتا نا بہت سارے فیز 1 سے لے کے فیز 10 تک ہیں, اس وقت فیز 9 تک ہوتا تھا. ہم نے نا ڈی ایچ اے کا ایک فیز 5 پکڑ لیا, چھوٹا سا فیز ہے لمس کی بیک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہماری اتنی ایکسپرٹیز ہوتی تھی کہ ہم کوئی چیز بیچ سکیں یا نہ بیچ سکیں, ہماری کوانٹٹی مطلب مہینے میں ہم 2 پلاٹ بیچتے تھے یا 10 پلاٹ بیچتے تھے, لیکن ہمیں پتہ ضرور ہوتا تھا کہ کون سا پلاٹ کس آفس سے بک رہا ہے, کس ایریے میں کلائنٹ کی انکوائری ہے, کہاں پہ کنال بک رہا ہے, کہاں پہ. تو وہ کیا تھا کہ ہماری ایکسپرٹیز ہی ہوگی, ہم نے شروع ہی وہاں سے کیا. تو اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم پھر آپ ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو. جانا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اوبیسلی آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, آپ کی اسپیشلٹی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے ہم نے تو پچھلے 20 سال میں 22 سال میں کام ہی ڈی ایچ اے کا کیا, تو ظاہر ایک ہماری اسپیشلٹی ڈی ایچ اے میں تھی. پھر پچھلے 5-6 سال میں ہم جو ہے وہ پروجیکٹ سیلنگ میں چلے گئے, ہم پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے. ادروائز ہماری ایکسپرٹیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آپ جب آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے تو آپ کی کسی بھی ایک اسپیسیفک آئٹم میں یا کسی ایک آپ کی اسپیشلٹی ہوگی تو آپ کی گروتھ آسان ہو جائے گی آگے. اوکے. سو ہم نے ایک جو ہے وہ سیکٹر کو پکڑ لیا, جیسے کوئی بھی ایک آپ نے 5 مرلے کی ایگزامپل دی, 3 مرلہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 مرلہ بھی ہو سکتا ہے. ناؤ اب ہم نے اس کا نالج جو ہے وہ سارا اکٹھا کر لیا, اور اس کو جو ہے اب میں نے جو بھی میتھڈس ہوں گے مارکیٹنگ کے, میں نے جیسے بھی سیل کرنا ہے اس کو سیل کرنا اسٹارٹ کر. مجھے اس کے لیے جو اس پیریڈ کے اندر جو مجھے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسپینسز چاہیے. اچھا پتہ ہے کیا, عام آدمی کا جو مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کے مسائل ڈفرینٹ ہوں گے, لیکن ہم لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا منتھلی ایکسپینس کیسے میٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے گھر کو فیڈ کیسے کرنا ہے, میری گاڑی کیسے چلے گی. اب اس کے لیے وہ دا پیریڈ ہے, میرا لرننگ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے آف ٹائم کے اوپر تھوڑا بہت ٹائم دے سکتا ہوں, لیکن میری انٹینشن بار بار گھوم کے واپس اسی پہ جائے گی جو میرے ارجنٹ نیڈ ہے ان کو پورا کرنے کے لیے. سم ہاؤ میں اپنی اس امپورٹنٹ نیڈ کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم دیتا ہوں اور دیتا رہتا ہوں. اچھا, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی باقاعدہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, نہ ریئل اسٹیٹ میں ہیں, باقی سیکٹرز میں بھی نہیں ہیں. وہ مزدوروں کی طرح ایک دکان پہ جا کے بٹھا دیں اور وہاں پہ وہ تھپڑ کھا کے اس کے دکاندار کے, مالک کے یا کاریگر کے وہ سیکھتے ہیں بچے. لیکن ان ریالٹی ہمارے پاس کوئی اسٹیج نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کیا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ پیپٹا ہے, کوئی ادارہ پاکستان کے ہیں, لیکن وہ اتنے نہیں ہیں, اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو پراپر ٹرین کر کے مارکیٹ میں بھیجیں. تو ان کو کیسے میٹ کیا جائے, لائک ان ایکسپینسز کو یا ان جو چیلنجز آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. عرفان بھائی یہ جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں نا کہ ہم 2002-03-04 میں جب ہم نے شروع کیا, اور اس وقت دیکھیں جب آپ بڑی ارلی ایج میں اپنا کوئی بھی بزنس کوئی بھی جاب شروع کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی جو آج آپ کی یا میری ریکوائرمنٹ ہے نا. تو جب آپ نے بیسک سے شروع کرنا ہے تو اوبویسلی پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا بڑا منیمم سا بجٹ ہے. مطلب مجھے یاد ہے گریجویشن کے بعد جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو مجھے ویکلی 500 روپیہ مجھے خرچہ ملتا تھا. تو وہ 500 روپیہ میرے پاس میرے لیے بہت ہوتا تھا. تو جب میں ایک پریکٹیکل لائف میں آیا, جب یہاں پہ بزنس شروع کیا, جاب شروع کی, تو وہ 500 سے جب میں 5000 پہ آیا تو میرے پاس فرینکلی وہ پیسے ختم نہیں ہوتے تھے میرے پاس پیسے. دیکھیں جب آپ اپنی بڑی ارلی سٹیج پہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ویسی ہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. پھر آپ کی سال 2 سال 3 سال لگتے ہیں, پھر آپ کی کسی بھی کام میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے, پھر آپ ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں. پھر دیکھیں جب آپ آسانی سے, یہ جو کچھ لوگ جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں اور راتوں رات ہم لکھ پتی ہو جائیں اور اپنے آپ کو ملینئر ثابت کرنے کو, دیکھیں گروتھ ہمیشہ ٹائم کے ساتھ آتی ہے. جس بندے کا چھکا لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہی کاروبار ہونا ہے, تو پھر جب ریسیشن آتا ہے, پھر جب کام خراب ہوتا ہے, پھر خدا نخواستہ جب کوئی بزنس میں نقصان ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے سیٹل ہی نہیں کر پاتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی گروتھ, آپ نے بڑا گراس روٹ سے کام شروع کیا ہوگا, اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے جب مارکیٹ ریسیشن ہونی ہے پھر اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, مارکیٹ تیز ہونی ہے پھر اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے, اگر آپ پیسے کما رہے ہیں تو ان فنڈس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو آ رہی ہوتی ہیں نا, تو خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ جا کے جب آپ مائنس میں جاتے ہیں یا کوئی آپ کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو جلدی ریکور کر لیتے ہیں, جلدی سیٹل کر لیتے ہیں. ادروائز جن لوگوں کے چھکے لگتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ جب پھنستے ہیں تو وہ پھر بہت برا پھنس جاتے ہیں. پھر دوبارہ سے ان سے وہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے ڈپریشن زون سے نکلنا نہیں آتا, تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا وہ کام. جن لوگوں نے بالکل زیرو سے شروع کیا ہوتا ہے نا, تو وہ دوبارہ سے بھی اپنے آپ کو مینج کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو آپ بات کریں, دیکھیں ایٹ دس سٹیج تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے نا جس ایج میں آپ یا میں. اس ایج میں تو ظاہر ہے ہم نے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے, نئے ایکسپیریمنٹس کیسے کرنے ہیں, اپنے بزنس کی گروتھ کیسے کرنی ہے. اگر لیٹس سپوز اس وقت آپ کے بزنس کا پورٹ فولیو اگر 10 کروڑ ہے تو آپ نے 50 کروڑ کو کیسے لے کے جانا ہے, 50 کروڑ ہے تو اس کو 200 کروڑ میں کیسے لے. اس وقت تو ہم اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ایک بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس سے پارشلی اختلاف کرتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی آپ کو 12 15 سال 16 سال کی عمر میں کہتے ہیں جی نینی کیس بس جی آپ نے جو ہے نا بزنس شروع کر دینا ہے اور آپ نے ملٹی ملینر بن جانا ہے, اور آپ نے کوئی نہ کوئی جو بس پڑھائی کو گولی ماریں, اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یہ تو بس گدھے پروڈیوس کر رہی ہیں. دیکھیں کام بالکل اپنی چھوٹی ایج سے شروع کر لینا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ پڑھائی کے بغیر نا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی اسلامک اسٹڈیز اور ایکچوئل جو ہماری دنیاوی اسٹڈی ہے یہ اس کو فوکس رکھنا چاہیے. پڑھائی بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے آپ کی لائف کا, اور یہ آپ کو آگے جا کے لائف میں بہت کچھ دیتی بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ارلی ایج میں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو ارلی ایج میں آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس, کوئی نہ کوئی جاب, آج کا تو آن لائن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ گھر بیٹھے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو بالکل آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. تو جو جتنی اچھی ایج میں یا ارلی ایج میں اپنا کوئی بھی کام شروع کر لے گا, آئی ایم شیور وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ بہت اچھا سیکھ لے گا. دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے, یہ والی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں اپنے اس کو سیٹ. جی ہم پاکستان میں یا اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ انسٹیبل مارکیٹ کی بات سنتے ہیں. جی اچھا, میرے پاس یہاں پر 2 کویسچن ہیں. ایک تو یہ ریئل اسٹیٹ میں کیوں بہت زیادہ ہے کہ جی مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان سے باہر بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں بالکل جو ہے وہ جام ہونے کی یا مطلب ایک اسٹیگننٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جو مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہے 1-2% 3% جو ایک اسٹینڈرڈ, باقی بھی چیزوں میں دیکھیں. اچھا اگر چینی کا ریٹ 100 روپے بڑھ جائے گا تو وہ سارے لوگ شاک ہو جائیں گے, لیکن وہ 5-10 روپے بڑھ رہا ہوتا ہے. جی پیٹرول کا ریٹ بھی آپ دیکھیں 10 روپے کم ہوا, 5 روپے کم ہوا, 10 روپے بڑھ گیا, 20 روپے زیادہ ہوا, 5 روپے نے کم کر دیا. جب بہت بڑا چینج آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. ریئل اسٹیٹ ایسے نہیں ہے. اچھا یہ ایک ایسا جیسے گولڈ ہے, گولڈ کا فرق بہت بڑا فرق ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ سال ہر سال مارکیٹ وہی چلتی ہے. ڈالر دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ڈالر اسٹیبل ہے. یا اگر جیسے ہی انسٹیبلٹی آئے گی تو لوگوں میں پینک پھیلنا شروع ہو جائے گا, اس طرح بھی آنی شروع ہو جائے گی. ریئل اسٹیٹ ایسے نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اچھا اس میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ آبزرو کر رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں اس لیے ہے کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں اور IMF سے ہم ہیلپ لیتے ہیں. ٹیررزم کے یہاں پہ ایشو ہیں, جو باہر سے پیسے آتا ہے اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے, انڈاکومنٹڈ منی بے تحاشا ہے. یہ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اور وہ کیوں پڑتا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انڈاکومنٹڈ منی آپ کی ریئل اسٹیٹ میں ڈمپ ہوتی ہے. ہم اس کو مانیں ہم اس کو نہ مانیں, لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈمپ ہوتی ہے. آپ اس کی دوسری مثال اگر لیں تو دیکھیں دبئی نے اپنے آپ کو جس طرح مینج کیا پچھلے 10 سال میں, مطلب پوری دنیا کا ایک جو سینٹر پوائنٹ ہے, ایک سینٹر آف انفلوئنس جو ہے وہ دبئی بن گیا ہے.
دبئی میں بلینز آف ڈالر ہر سال آتے ہیں, وہاں پہ ڈمپ ہوتے ہیں. وہ ریل اسٹیٹ کامیاب بھی ہے, وہ گرو بھی کر رہی ہے. ان کا 2030 کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے, 2040 کا ایک انہوں نے اپنا ویژن بنایا ہوا ہے. مطلب وہ قومیں جو ہیں وہ اگلے اپنا 10 سال 20 سال 50 سال کا سوچ کے چل رہی ہیں. ہمیں ادھر سے ہی پریشر ختم نہیں ہو رہا. تو وہ بھی تو انڈاکومنٹڈ پیسہ جا رہا ہے یہاں پہ. نہیں انڈاکومنٹڈ ہے, لیکن ان کے کاغذوں میں تو وہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ کوئی بھی ایسی پراپرٹی آپ ٹیکس کے بغیر ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. آپ وہاں پہ بہت ساری جو بزنسز کرنے ہیں وہ آپ کو رجسٹرڈ کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اگر کوئی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آبویسلی آپ کو اپنا نام, اپنا نمبر, اپنی کمپنی, ہر چیز شو کرنی پڑتی ہے. لیکن آبویسلی وہ بھی انڈاکومنٹڈ اماؤنٹ کا ہیمن تو ہے, وہاں پہ پیسہ تو ڈمپ ہو رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی, ایون انگلینڈ میں ہوتا ہے, انگلینڈ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, دنیا میں ہر کنٹری میں ہوتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ وہ IMF کے انڈر نہیں ہے. وہاں پہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی جس طرح سے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. حالانکہ یہاں پہ کوئی بھی, ہم تو 10 دفعہ گورنمنٹ کو سجیشن یہ دے چکے ہیں کہ اللہ کے بندو جو نان فائلرز ہیں ان کو بین کریں, لیکن جو فائلرز ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا آپ. مطلب ایک بندہ اگر کروڑوں روپیہ سال کا ٹیکس دے رہا ہے, وہ ایک پراپرٹی ٹرانسفر کرواتا ہے, لیٹس سپوز 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اب آج کل تو اس پہ 1 کروڑ کی پراپرٹی ویسے ہی 5-10 لاکھ روپیہ ٹیکس چلا جاتا ہے. تو جب اتنے ہیوی ٹیکسز جا رہے ہیں تو آپ فیسیلیٹیٹ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ فیسیلیٹیشن بھی نہیں ملتی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اچھا یہ مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے نا. اچھا گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ہمارا باقی سیکٹر نہیں چل پا رہا, اس کی ریزن بھی شاید ریل اسٹیٹ ہے. آپ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ اس کو انرجی دیں, آپ اس کو بجلی دیں, آپ اس کو گیس دیں, آپ اس کو انسینٹو کریں, تو آبویسلی وہ بھی گرو کریں گے. لیکن جب آپ کا وہ ادارے نہیں چل رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریل اسٹیٹ پہ بہت ساری سختیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیکسز لگانا. پچھلے دنوں گورنمنٹ نے خود مانا ہے, عرفان بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بائی پلان تھا سارا کچھ, جو 2-3 سال کام نہیں چلا, اٹ واز پلانڈ. تو جب آپ پلان کر کے کسی بھی انڈسٹری کا بیڑا گرک کریں گے تو پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے ایریاز میں اگر آپ بائی پلان کر کے کہ جی ہم نے یہ پلان کر لیا, تو ابھی ہم نے فارم 47 والے کو لے کے آنا. سوری میں سیاست کو لے آتا ہوں. نہیں مجھے ڈپریشن ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ باتیں سن کے. ان ساری چیزوں کے باوجود, ان ساری چیزوں کی موجودگی میں آپ کما کیسے رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ تو جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم سے لے کے, تو آبادی دیکھیں نا, آبادی تو ہماری گرو کرنی ہے, آبادی بڑھنی ہے. اور پاکستان از دا کنٹری کہ جہاں پہ وہ پرسنٹیج شاید 80% دنیا سے زیادہ پرسنٹیج یہاں پہ گروتھ کی ہے نا. تو جتنی سپیڈ سے آپ کی آبادی بڑھے گی, کہیں نہ کہیں سے ہر بندے نے اپنے ریسورسز کو بھی کلیکٹ کرنا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی اوورسیز نے آنا ہے, ان کی فیملیز نے آنا ہے. اوبویسلی ریئل بائر تو دیکھیں, ریئل بائر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں انویسٹر جو شارٹ ٹرم انویسٹر ہوتا ہے, یا جو ریل اسٹیٹ میں یا کسی بھی بزنس میں مینوپولیشن ہوتی ہے, وہ ایک حد تک ہی ہوتی ہے. اینڈ آف دی ڈے تو دیکھیں جب تک آپ کا اینڈ یوزر یا ریئل بائر نہیں ہوگا, آپ کی مارکیٹ تو امپروو نہیں کر سکتی. تو اینڈ یوزر تو یہاں پہ ظاہر ہے ابھی بھی بار بار آتی ہے کہ جی 50 لاکھ گھروں کی کمی ہے. لاہور میں کہتے ہیں ابھی بھی 5 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے, آنے والے 2030 تک یہ 8-9 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہو جائے گی. تو آپ جتنے مرضی گھر یا پلاٹ بنا لیں, اوبیسلی وہ بکنے ہی بکنے ہیں, ریکوائرمنٹ تو ہے نا. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم اپنی گروتھ کے لیے, جو میرا کویشچن تھا کمنگ بیک, ہاؤ یو آر ارننگ منی ود آل دیز تھنگس. آپ نے بولا کہ جو ہے ریئل بائر تک, جی ہم اگر اس کو مزید اگر اسٹرکچر کریں تو ہمیں ایک نئے آنے والے بندے کو ریئل بائر تک پہنچنا ہے. ریئل بائر تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرے کہ وہ ریئل بائر تک پہنچے گا؟ کیا وہ پروجیکٹ لانچ کرے گا, کسی پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا؟ نہیں, اس میں اگر ہم چینل کو ڈسکس کریں یا ہم سٹیپس کو ڈسکس کریں کہ کن سٹیپس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, یا کلائنٹ اورینٹڈ کام کر سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جو میں نے ابھی بات کی, آپ کو ایک اسپیسیفک نیش پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو آپ کی ایکسپرٹیز کسی ایک جگہ پہ ہونی چاہیے گی. مطلب جس طرح ابھی آپ کو پتا, ہم آف دی کیمرہ بھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم اگر چاروں طرف ہی کہیں گے نا پورے پاکستان میں کہ ہم گوادر بھی بیچ دیں, ہم
कराची भी भेज दें, हम लाहौर भी भेज दें, हम DH भी भेज, तो ऐसे नहीं होता ना, आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चलना पड़ेगा। अच्छा, वो स्पेसिफिक पैटर्न आपने पकड़ लिया। अच्छा, नंबर 2 उसके बाद ये है कि आपको आपका जो ट्रैक है टूवर्ड क्लाइंट एंड टूवर्ड डीलर्स, आपका इंट्रैक्शन आपने बनाना है कि आप किस तरह से इंट्रैक्शन बना सकते हैं। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है इस वक्त वो सोशल मीडिया है, कि आपने अब सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। ज़ाहिर वो सारे जो सोशल मीडिया के मीडियम हैं उन सबको यूटिलाइज़ करें, अपने आप को एडवर्टाइज़ करें, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें आप। वो भी तो इतने ज़्यादा हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बोझ है, आई डोंट नो कितने एग्जैक्टली कितने परसेंटेज है, लेकिन हर आदमी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सोशल मीडिया से मुझे कुछ मिल जाए। इरफान भाई, उसमें मैं अगली बात ये कहने लगा था कि फिर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। देखें, जब तक आप अपने आप को एज ए ब्रांड पोर्ट्रे नहीं कर पाते, जब तक कोई आपको समझे ना कि यार इरफान भाई इज़ द पर्सन कि जो मुझे ठीक एडवाइस करेंगे, ठीक बात करेंगे, मुझे प्रॉपर गाइड करेंगे ना, तो आपको अपने दफ्तर की ब्रांडिंग करनी लाजमी है। जब तक आप उस ट्रैक पे, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 में से कोई आपको ये ना समझे कि आप दूसरे या तीसरे नंबर पे या पहले नंबर पे हैं, तो इसका मीन कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो जो हम एक्सपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक नीच की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे भी आप कामयाब उस वक्त होंगे जब अगले बंदे को लगेगा कि यार ये कोई हट के बात कर रहा है, ये ठीक बात कर रहा है, ये इससे हमें एडवांटेज होगा। तो जब आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, वो उसका बैकग्राउंड क्या होगा कि आपकी एक क्लाइंट्स की एक पूरा नेटवर्क बनेगा, आपकी एक टीम बनेगी, जो एक डीलर्स का नेटवर्क बनता है, जो आप ये कह लें दोस्तों का एक नेटवर्क बनता है। तो फिर आपकी जैसे जैसे ब्रांडिंग, जैसे जैसे आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे वैसे आप अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करते रहते हैं। उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आ गई, आपकी सेल स्ट्रैटेजी आ गई कि अब आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उसका आपका हदूद अरबा क्या है, वो उसकी लोकेशन क्या है, वो आप घर बेच रहे हैं, वो आप प्लॉट बेच रहे हैं, वो फाइल बेच रहे हैं, ओपन लैंड बेच रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्लस नेगेटिव हैं। तो ये सारा पूरा एक थीम है। इस थीम को अगर आप लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल भी होंगे, आप अपने आप को ग्रो करता भी देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ जो एक चीज़ आपको लेके चलनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी, कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन एफर्ट की है, वो काम नहीं चल पाया, तो आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेके चलेंगे। आपने देखा ही होगा, अभी हम एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम हर तीसरे दिन बैठते हैं कि लीड्स कैसे आएंगी, हमने क्लाइंट जनरेट कैसे करना है, लीड्स कम आ रही है, लीड ज़्यादा आ रही है, पैटर्न चेंज कैसे करें, सोशल मीडिया को हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं नहीं कर पा रहे, हमारी जो सेल्स टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, उनके एंड से तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो हम अगर हर दूसरे तीसरे दिन ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं तो किसी हद तक हम कामयाब है ना। बिल्कुल। जब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, रैंडम बैठे रहेंगे, या 10 दिन या 5 दिन या 20 दिन हम करके देखेंगे, तो हम कहेंगे कि यार नई चीज़ें नहीं बन पा रही, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं वैसे चल पाएंगी। देखो, कंपटीशन तो आपको ज़िंदगी के हर हिस्से में, काम की हर जगह पे, हर कॉर्नर पे आपको कंपटीशन तो मिलेगा आपको। कमिंग बैक टू द बिजनेस, हम बिजनेस की डिस्कशन पे आ रहे थे। मुझे ये बताइए कि पर्सनल ब्रांडिंग या रेपुटेशन आपके बिजनेस के अंदर क्या रोल प्ले करती है? पर्सनल ब्रांडिंग और आपकी रेपुटेशन तो बिजनेस की ये की है। मतलब आपको एक नया आदमी है, बिल्कुल नया आदमी, मैं आया हूँ आप एक एज ए क्लाइंट, आप और मैंने किसी से नहीं सुना, मैं आपके पास आया हूँ, क्या उसके अंदर भी रेपुटेशन या आपकी जो है वो बिजनेस नहीं, एक देखे ना, एक आदमी आपके पास आया थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जब कोई कॉल करता है तो बाज़ का तो उसको नहीं पता होता कि आपकी रेपुटेशन क्या है, या वहाँ पे जब आपकी क्लाइंट से बात हो जाती है। अच्छा, मैं अक्सर अपनी टीम को ये बात करता हूँ कि जब आपकी क्लाइंट से बात होती है ना, तो आप ज़रूर क्वेश्चनिंग करें, आप पूछें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, आपको 5 मरला चाहिए, आपको कनाल चाहिए, आपको 10 मरला चाहिए, आपको बजट सूट करता है। अच्छा, आपने एरिया विज़िट किया हुआ है, लोकेशन आपने देखी हुई है, आपने राया का विज़िट किया हुआ है, DHA में कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आप देखें जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो उसको पता ये चलता है कि प्रोडक्ट नॉलेज है। मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ ना, ये एक रिप्यूटेड आदमी है, इसको चीज़ों का पता है। फिर जब वो आपका ऑफिस, आपका बिज़नेस वाली जगह को विज़िट करता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ों का अंदाज़ा लगाता है। अच्छा, ये मत समझें आप कि कोई भी अननोन बंदा जो सोशल मीडिया से आपको नॉक करता है उसके बाद वो आपकी रेपुटेशन चेक नहीं करता। अच्छा। जब कोई भी बंदा आपसे करोड़ों रुपए की चीज़ ले रहा होता है, लाखों रुपए की चीज़ ले रहा होता है, वो लेने से पहले ज़रूर राइट लेफ्ट पूछता है कि यार फ़लाना दफ्तर है, वो उसकी क्या रेपुटेशन है, फ़लाना दफ्तर है वो अच्छा है बुरा है, फ़लाना दफ्तर है वो उसका बैकग्राउंड क्या है।
جس طرح میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہم ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں جی ٹھیک ہے. لوگ بہت سارے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ڈی ایچ اے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ جی میں فلانے بندے کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہوں, میں اس کو ٹوکن دینے جا رہا ہوں 5-10 لاکھ روپیہ, تو آیا کہ تو وہ وہاں سے بھی ان کو رسپانس ملتا ہے کہ ہاں جی وہ فلانا دفتر ہے, اچھا ہاں یار وہ بہت پرانا دفتر ہے, وہ دے آر ویری گڈ پیپل. اچھا اگر کوئی نیا بھی ہوگا تو وہ کہیں گے ہاں جی ہی از رجسٹرڈ ود اس, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ کام کریں. تو یہ آپ نے اپنے برانڈ کو خود ہی اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. شروع میں اوبیسلی آپ کو اگر کوئی ایشو آتا ہے, شروع میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مارکیٹ میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ویسے آپ کی ریپوٹیشن بہتر ہو رہی ہوتی ہے, ویسے ویسے آپ اچھا کام کرنے والے ہوں نا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی بھی دفتر جا کے بیٹھ جائیں گے نا, مطلب میں 2-4-5 دفتر ہے تو میں کہتا ہوں ہاں یار کوئی مجھے پوچھتا, کلائنٹ پوچھ لیتے ہیں آپ سے, اچھا یار فلانا دفتر ہے تو عمران صاحب وہ پلاٹ آپ سے تو نہیں بکا, تو فلانے آفس سے آفر آ رہی, تو کیسا آفس ہے وہ؟ اچھا. تو ہم کہتے ہیں سر بہت اچھا آفس ہے. اگر وہ اچھا آفس ہے, اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, ہم سے کام ہوا ہے, تو ہم ظاہر ہے اسے کہتے ہیں کہ سر دیٹ از اے گڈ دفتر, بالکل آپ کو کام کرنا چاہیے. اوکے. تو ریپوٹیشن کاؤنٹ کرتی ہے, ریپوٹیشن کاؤنٹ کرتی ہے اوبیسلی. اچھا اب جو ہم اس کو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ نے ایک سب سے پہلے بات کی نیش, ایک اسپیسیفک نیش ہمارے پاس ہونی چاہیے. جی. دوسری بات آپ نے کی پیشنس, جو ہم نے ڈپریشن اور اس سے کہ جی آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا ہے, پیشنس اینڈ کنسسٹنسی. تیسری بات ہوگی ریپوٹیشن. اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور پلر ہے اس سکسیس کا جو آپ نے اپنی زندگی میں فیس کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از کنسیڈریبل ان بزنس؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ آئیڈیاز نا, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے جس سپیڈ سے ابھی ہم نے بات کی کہ جس سپیڈ سے دنیا چینج ہو رہی ہے, ظاہر ہے نئے نئے آئیڈیاز بھی آپ کو آنے چاہیے, نئی نئی چیزیں بھی آپ کو آنی چاہیے, نئے نئی چیزیں آپ کو کرنی آنی چاہیے. تو وہ انوویشن جتنی آپ اچھی کر لیں گے, جتنی چیزیں بہتر طریقے سے مینج کر لیں گے, تو الٹیمیٹلی ان آئیڈیاز پہ ورکنگ کر کے آپ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. انوویشن جیسے کہ آپ اے آئی کی بات بھی کر رہے تھے, اے آئی تو ابھی بڑا میجر ٹول ہو گیا, میرا خیال ہے کہ یہ فیوچر میں کیا ابھی بھی ہماری لائف کا حصہ ہی بن گیا اے آئی. تو اے آئی کے بغیر مجھے لگتا ہے گزارا ہی نہیں ہونا کرنا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو, مطلب کیا رول پلے کرے گا یہ اے آئی؟ کیا دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے نا اچھی ہیں بری ہو رہی ہیں. اچھی تو یہ ہو رہی ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا جواب بڑا امیجیٹ مل جاتا ہے. انفارمیشن آپ نے کوئی بھی لینی ہے, کوئی بھی چیز سمجھ لگ رہی, کوئی ٹاپک ہے اس کے پازیٹیو نیگیٹو. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ رٹی رٹائی چیز نہیں ہمارے سامنے آ جاتی, اب ہم اس کو نا سرچ کرنا چھوڑ گئے ہیں. اب ہم اپنے مائنڈ کو اتنا شاید یوٹیلائز نہیں کر پاتے. یہ ایک چیز نیگیٹو ہے, لیکن اب ہمیں اس کے ساتھ چلنی ہے. مطلب میں پچھلے دنوں ایک پروجیکٹ کی کیلکولیشن کر رہا تھا, تو وہ شاید میں کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا 1 مہینے کا کام تھا. مطلب وہ جو کیلکولیشن, بیک گراؤنڈ, فیوچر پلاننگ, ابھی کیا ہو رہا ہے, جگہ کا ریٹ کیا ہے, کتنے یونٹس ہوں گے, کیسے کرنا ہے, پرائز کیا نکلے گی, تو یہ مجھے بہت سارے ایریاز کو سروے کرنا پڑتا ہے. مطلب اب 5 سال پیچھے چلے جائیں نا, اس جگہ کا آپ نے سروے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سراؤنڈنگ میں آپ نے وزٹ کرنا ہے, کیا ریٹ چل رہا ہے, ڈیولپمنٹ کاسٹ کیا نہیں ہے, وہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو پوچھنا ہے. پھر آپ نے کل کو پچ کیسے کرنا ہے, اس کا ڈیزائننگ کیسے ہونی ہے, وہ آپ نے بہت سارے, مطلب وہ اتنے سارے جو کام تھے نا وہ آپ کے اب جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ اور ود ان منٹس اور ود ان آورز ہو گئے ہیں. اب فیوچر میں آپ اس کو اگر لے کے جاتے ہیں تو آپ کی تو پوری کی پوری ڈیزائننگ, آپ کی پورا کا پورا بزنس, آپ کی پوری چیزیں جو ہے وہ اس پہ شفٹ ہو گئی ہیں, اور ود ان نو ٹائم آپ کی ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. اب اس کو فیوچر میں ہم کیا دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے. فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں جو ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے وہ سینکڑوں میں آ جائیں, یا وہ چند لوگوں میں آ جائیں, وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جس طرح ابھی ہم سیلز کی بات کر رہے تھے, تو میں اے آئی سے بہت سارے کام لینے کے باوجود بھی ہمارے پاس جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کالز کر رہے ہیں, کلائنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, کنونس کر رہے ہیں. تو وہ بلکہ پروجیکٹ ابھی آیا تو پہلے ہمارے پاس 5 لڑکے تھے, ابھی 15 لوگ ہو گئے ہیں. تو وہ دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ رہتی ہے, آپ نے اس کو پازیٹیو یوز کیسے کرنا ہے, نئے نئے آئیڈیاز کیسے لینے ہیں. ہاں چیزیں اب نئی آ رہی ہیں, وہ یہی آپ کو خود سے بہت ٹپس دیتا ہے کہ جی ویڈیو کا پیٹرن یہ ہونا چاہیے, آپ بنائیں ایسے, کل کو کوئی بزنس شروع کرنا ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. ہر چیز ہی آپ کو اب تو یہی بتا. ہاں ہم سب لوگ سم ہاؤ دی ادر ہم اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے ہیلپ لیتے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ایک پلر یہ انوویشن ہو گیا. ایگزیکٹلی. ہم اس کو اگر مطلب کہ ہم نے 4 چیزوں کو ڈسکس کیا. ایک ہمارے پاس نیش, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, میں بالکل ایگری ہوں اس پہ. پیشنس نہیں بھی ہے تب بھی آنا چاہیے, کرنا پڑتا ہے. اور بزنس ریپوٹیشن, چلو ٹھیک ہے, ریپوٹیشن اس لیے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں, وہ آپ کو جب ویریفائی کریں تو آپ کے پاس یہ ان کے پاس, لیکن یہ تو اوور دا ٹائم ہی بلڈ ہوگی. ساری چیزیں اوور دا ٹائم بلڈ ہوتی ہیں, لیکن ریپوٹیشن اسپیسیفکلی یار وہ ایک ایماندار آدمی ہے, وہ جو اپنے کام کا جو ہے وہ جو پرومس کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے, مطلب اس طرح سے اس کی. اور جو چوتھی چیز ہے انوویشن, جو ہمیں اپنے نئے آئیڈیاز اور ان چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اینی تھنگ ایلس جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اندر, ہم اس کو کنکلوڈ کریں. بس اس میں یہی موٹی موٹی چیزیں, اگر ہم گروتھ کو ڈسکس کریں, بزنس کی گروتھ کیا ہوگی, ہم اپنے آپ کو گرو کیسے کر سکتے ہیں, تو یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں سے نیک نیت آپ ہوں, آپ کا بزنس ٹھیک چلتا ہے, آپ کلائنٹ کو ٹھیک ایڈوائز کرتے ہیں, آپ چیزوں کو پازیٹیو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی سیدھی ہوتی جاتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری مطلب باتوں کو کنکلوڈ کرنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس نئے آئیڈیاز آتے جائیں گے, آپ کا بزنس میں بھی نکھار آتا جائے گا, چیزیں بھی بہتر ہوتی رہیں گی. اور آپ کی جو خدا نخواستہ کہیں پہ دیکھیں بزنس جو ہے وہ نفع نقصان کے ساتھ ہی ہے. کبھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے, کبھی آپ کو ایک دم سے آپ بہت گرو کر رہے ہوتے ہیں, تو نقصان بھی از اے پارٹ آف جاب, اٹس اے پارٹ آف لائف, اٹس اے پارٹ آف بزنس. تو سم ٹائمز آپ اس کو جب, اور میں تو کہتا ہوں کہ نقصان بڑا ضروری ہے. نقصان جب تک آپ کو ہوتا نہیں ہے نا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ پھر جب آپ اپنے آپ کو چینج کر کے چلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیا نئی چیزیں لے کے آؤں, تو اس میں پھر آپ آگے زیادہ گرو کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور یہی 2 4 5 چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ نقصان کی بات اصل میں آئی تھی ڈپریشن سے, نیگیٹو اور اس سے. آبجیکٹو میں ڈیفینیٹلی جو لوگ نیا کام شروع کر رہے ہیں ان کو ڈیموٹیویٹ کرنے کی تو نہیں ہے, آبجیکٹ نہیں ہے, وہ صرف اس لیے بات آئی کہ اگر نقصان ہو تو بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. نئے بندے کو, عرفان بھی میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ نئے بندے کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ اس کا نقصان ہوتا ہے. نئے بندے دیکھیں, جب آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے, آپ نے 25-50 ہزار سے شروع کرنا ہے, آپ نے ایون ریل اسٹیٹ میں تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا, آپ نے پہلے 2-4 سال کسی اچھے آفس سے, کسی اچھے ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں اور آپ اس سے کام شروع کر دیں, تو پھر تو آپ نے اپنی ٹرانزیکشن ریشو کو دیکھنا ہوتا ہے, کتنی کم ہے یا کتنی زیادہ ہے, اس میں نقصان کا ایلیمنٹ آپ کا کہیں نہیں ہوتا. تو شروع میں تو آپ نے اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا. دیکھیں آپ آئیں, آپ نے 1 سال کا ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ میرا سال کا یہ ٹارگیٹ ہو, اور وہ بڑے منیمم ٹارگیٹس ہونے چاہیے. وہ بالکل ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو آؤٹ آف دس ورلڈ ہوں کہ جی میں نے بس 1 سال میں آیا تو میں نے 50 کروڑ کما لینا. پھر آپ ایک 3 سال کا ٹارگیٹ بنائیں, پھر آپ ایک 5 سال کا ٹارگیٹ بنائیں, پھر آپ ایک اسپیسیفک پروڈکٹ پکڑیں, پھر آپ کا اپنا آفس ہو, آپ کی ٹیم ہو, تو آپ نے آہستہ آہستہ گرو کرنا ہوتا ہے. نئے بندے کو تو نقصان کی پرواہ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک شروع ہوا ہے تو اس نے بس اپنے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کر کے جانا ہے. لانگ رن میں دیکھیں تو پھر یہ جو ڈپریشن, یہ جو فیزز آتی ہیں تو میٹر نہیں کرتے. جی ایگزیکٹلی, پارٹ آف دی پروسیس. جی ایسے چلتے رہیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک نئے کویسچنس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی. جو ہم نے 4 چیزوں کا نام لیا وہ امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ بزنس گروتھ کو آپ کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طرح سے انہینس کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس جو کویسچنس ہوں, جو آپ کو اس کے متعلق کنسرن ہوں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں عمران فیض صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی, اور یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں کویسچن بھی لکھ سکتی ہیں. کویسچن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس نئے ٹاپکس جنریٹ ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ان کویسچنس کو ڈائریکٹلی آنسر کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی لوگ کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, کون سے پرابلمس میں سے گزر رہے ہیں, اور ان بزنس پرابلمس کو جو ہے وہ عمران صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا ہمارے باقی جو ویورز ہیں وہ ان پرابلمس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک کریں گے اور ہماری نیکسٹ پروگرامس کا انتظار کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.